اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ہم خطے میں جہاں پاکستان ہے، اگر مجموعی طور پر اور عمومی طور پر آپ اس کا مقابلہ دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ خطے میں اس جگہ ہیں کہ اگر ہم مستحکم ہوں تو ہم سب کی مجبوری بن سکتے ہیں، اور وہی طاقتیں، وہی بیرونی سازش اس لیے ہے کہ پاکستان کہیں مستحکم نہ ہو جائے، لیکن اس کا اندازہ جب آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے، اور جن کو ہونا چاہیے انہیں بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، تو دیر لگتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ مقابلہ جاری ہے، اور دعا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور ہم مقابلے کو جیتیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جب دشمن کا بھی پتہ ہو اور مشکلات کا بھی پتہ ہو تو منزل پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر منزل تک پہنچیں گے۔ اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو بھی پورا کریں گے، اور یہ جو عزائم ہیں دشمن قوتوں کو، ان کو نصب و نابود کریں گے۔ دیکھیں، سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 62% آپ کی یوتھ ہے، نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، اور وہ شعور رکھتی ہے۔ پاکستان میں 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آگے آنے والا فیوچر آپ کا بہت برائٹ ہے۔ آپ کا 6 سال کا بچہ آئی پیڈ چلا رہا ہے۔ آج آپ کے پاس امید کی کرن ارشد ندیم کی صورت میں موجود ہے، جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے۔ پاکستان کم وسائل کے ساتھ بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے، ہمیں صرف ایک قوم بننا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماحول بن رہا ہے، اور سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ ریڈی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں ایکسپو سینٹر کے لیے آتا ہوں تو راستے میں بھی اور یہاں آ کر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہی وہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی معاشی اصلاحات اور مستقبل کے لیے اپنے تمام پروڈکٹس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، شوکیس کر سکتے ہیں، اور آنے والے تمام ڈیلیگیٹس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر کیسے مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آرگنائزر جس ایکسپو کا بھی ہوتا ہے وہ خراج تحسین کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو انہیں سراہنا چاہیے۔ اور آج میں سلیم خان صاحب کو، جو کہ سی او ہیں فیکٹ کے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سی او ہیں، اور وہ پچھلے سال بھی انہوں نے یہ ایکسپو رکھی تھی جس میں اس وقت بھی شریک ہوا تھا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر مگو صاحب یہاں موجود ہیں، اور ان کی یہاں موجودگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کا فروغ ہو، انڈسٹری مضبوط ہو، ڈیولپ ہو، اور ہم سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو۔ پی ایس ڈبلیو سولر پاکستان آج کا یہ سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جہاں انرجی کرائسس دن بہ دن بڑھ رہا ہے، ہمیں مہنگی بجلی انرجی مل رہی ہے، وہاں اگر سولر سسٹم ہم اپنے پاکستان میں متعارف کروائیں، بلکہ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ آج پاکستان دنیا کے ان 2-3 ممالک میں شامل ہے جہاں سے اگر سولر ایکسپورٹ کیا جائے تو جو پاکستان کی فیزیبلٹی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یو ایس میں پاکستان سے سولر ایکسپورٹ پہ صرف 15% ڈیوٹی ہے، جو کہ دوسرے ممالک میں تقریباً 150% سے زیادہ ہے۔ اور بہت سارے جو چائنیز انویسٹرز ہیں جو میرے پاس گورنر ہاؤس بھی آتے رہے ہیں، وہ اس بات پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں سولر کی انڈسٹری ڈالی جائے۔ حالانکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے،
لیکن اگر ایک کنسورشیم بنا لیا جائے، آپ اس پر ذرا دیکھیں کہ ہم کس طرح سے سولر انڈسٹری ایکسپورٹ پرپس کے لیے یہاں ڈالیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کنزمپشن ہے وہ بھی آج پورے پاکستان میں 24 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، جہاں ہم ہر جگہ بجلی کا کنیکشن نہیں پہنچا سکے 77 سال کے باوجود، لیکن یہ سولر سسٹم وہ چیز ہے جہاں ہم گاؤں گاؤں جا کر سولر جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا فائدہ حاصل کرنے کی تربیت بھی دے سکتے ہیں اور یہ سسٹم انسٹال بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 200 سے زائد آج ان کے پاس اس ایکسپو میں پارٹیسپینٹس موجود ہیں، پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز کرنے سے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ دنیا میں نظر آئے گی، اور ہمیں اس کو صرف اس نظر سے نہیں لینا کہ یہ کراچی ایکسپو میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور آج ہم اس کا افتتاح کرنے آ گئے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور جتنا ہم آرگنائز وے میں ان ایگزیبیشنز کا اہتمام کریں گے اتنا ہی دنیا کو ہم پہ ٹرسٹ ہوگا، دنیا سے بائرز ہمارے یہاں آئیں گے۔ ہم نے بیہیو کرنا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے بزنس ڈیلنگ سے اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمارے جو لوکل پارٹیسپینٹس ہیں ان کو، جو باہر سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس ہیں، ان کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان ایک معیاری ڈیل پر یقین رکھتا ہے، آنیسٹی پہ بلیو کرتا ہے، اور ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو ابھی میں یہاں وزٹ بھی کروں گا اندر، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے اتنا زبردست جو ہے وہ ایونٹ یہاں پر آرگنائز کیا ہے، اور امید ہے اور دعا بھی ہے کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کا بزنس اور ان کے ایم او یوز اور ان کی جو ڈیلنگز ہیں وہ بھی کامیاب رہیں، اور ہم اسی طرح سے اس شہر کی رونقوں کو ایکسپو سینٹر کی طرح نمایاں کریں، ایکسپو سینٹر میں نمایاں کریں، کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، اور معیشت کے لیے ہم سب نے رات دن کام کرنا ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ آج معیشت مستحکم ہوگی تو آپ کے ہمارے بچے اس معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو ہم دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن معاشی طور پر ہم مستحکم نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے پیر کھینچتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں گے، ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے، تو دنیا کو اس سے کوئی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نہ نقصان ہے، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ جو کچھ بھی نقصان کریں گے وہ ہم اپنا کریں گے، لہٰذا کچھ چیزوں پر ہمیں کوئی کمنٹ ایسے نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری معیشت پہ اثر ہو، جس پر ہماری رسپیکٹ میں فرق آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ جگہ ہے ایکسپو سینٹر جسے ہم سب کو مل کر مضبوط کرنا ہے، اور یہاں پر جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس کو سراہنا بھی ہے، اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ جتنا اچھا شوکیس ہم کریں گے، جتنی اچھی سجاوٹ ہماری ہوگی، اتنا اچھا برانڈ پاکستان کا سامنے نظر آئے گا۔ دیکھیں، میرے حساب سے روزانہ 4 افتتاح ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس معاشی بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہر ایک شخص کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے۔ میرے حساب سے چیف منسٹر صاحب کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مارکیٹ ہی تو کرنا ہے۔ ہم یہی تو بات اتنی دیر میں نے کی جمالی صاحب، کہ اگر ہم اپنے آپ کو، جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم آج دنیا میں مارکیٹنگ میں پیچھے ہیں، ہم ایک فیتا کاٹ کے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں بار بار ایونٹ کریٹ کرنے ہیں۔ 4 دن کی ایگزیبیشنز میں ابھی سلیم بھائی سے کہوں گا کہ یہ باقی منسٹروں کو بلائیں، یہاں باقی چیمبر، فیڈریشن، سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلائیں۔ ہمیں تو ہر گھنٹے بعد یہاں لوگوں کو بلانا چاہیے، دنیا کو دکھانا ہے، بار بار دکھانا ہے، میڈیا کو بھی بار بار دکھانا ہے کہ ہم، جو ہمارا اصل چہرہ ہے وہ معیشت ہے، اور ہم یہاں محنت کر رہے ہیں۔ جو بار بار دکھایا جاتا ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ ایک اسٹریٹ کرائم میں موبائل چھننے پہ ہر بلیٹن میں آپ دکھاتے ہیں، تو میں بھی یہ کہوں کہ صبح 11 والے میں تو دکھایا تھا، آپ نے 3 والے میں کیوں دکھایا؟
تو ایسا نہ کریں، پاکستانی معیشت کو بڑھتے ہوئے ہر بلیٹن میں دکھائیں اور ہر شخص آ کے یہاں اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں، قانون سازی کی بات اور آج کل آپ نے دیکھا کہ آئینی ترامیم کی بات، آئینی عدالتوں کی بات چل رہی ہے۔ میں ظاہر ہے کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ایک دفعہ مل کے آئینی عدالت یا سیاسی عدالت چھوڑ کے عوامی عدالت کی آئین بنائیں۔ اور اگر آپ عوامی عدالت کی آئین بنا لیتے ہیں جس میں عوام کو ریلیف ملے، تو پھر آئینی اور سیاسی بات سائیڈ میں رہ جائے گی اور 24 کروڑ عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو سوال تھا بالکل بہتر بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آئینی مسائل حل نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے سیاسی مسائل حل نہیں کر لیتے، تبھی جا کے معاشی استحکام آئے گا۔ اور یہی ایک ضروری بات ہے اور اسی پر ہمیں اتفاق کرنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل کو مستحکم کرنے کے لیے باقی مسائل کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب ملک معاشی بحران میں پھنسا ہو اور دنیا میں آپ نے کھڑا رہنے کے لیے اپنے ملکی بینکنگ نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اگر ہم ایک ایسے پروگرام میں شامل ہیں جس کی قسط کے اوپر ہماری معیشت کا اگلا جو مرحلہ ہے منحصر ہو، تو یہ تو خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس مشکل کٹھن مرحلے کو عبور کر کے اگلی صف میں آ گئے۔ اس حد تک کی خوشی تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے سودی نظام کی تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بحیثیت مسلمان سودی نظام ہی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور جب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے ہم معاشی طور پہ مستحکم ہو بھی نہیں سکتے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پہلی پریس کانفرنس جو 12 ربیع الاول کے مہینے میں نے کی تھی، اس میں نے یہی لفظ کہا تھا کہ سودی نظام سے جان چھڑا کر نظام مصطفیٰ کا قیام جو ہے وہی معاشی ہمارے بحران سے نکلنے کا راستہ ہے۔ تو ہم اسی پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جب قوموں میں مشکلات آتی ہیں اور مایوسی آتی ہے، ہسٹری ہے، اور ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ آج جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی 300 سال کی ہسٹری ہے، 400 سال کے بعد آج وہ دنیا میں اپنا مقام بنا پائی ہیں۔ ہمیں 77 سال ہوئے ہیں، ہم سست رفتاری کا شکار ضرور ہیں، لیکن جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو جذبہ ہے اس قوم کا، وہ ان 400 سال والی قوموں سے کم نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام آپ کو آہستہ آہستہ شفافیت کی طرف اور مستحکم پاکستان کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ ایک بات کی ہمیں خوشی ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کو شعور ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں گا تو آپ کے پاس سارے اس ملک میں ہونے والی برائیاں اور اس کا حل موجود ہے، صرف اگر کمی ہے تو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ایک وقت ضرور آ جائے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے مستحکم پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں اپنا بڑا نام انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پیدا کرے گا۔ دیکھیں، جب میں نے آئی ٹی اپنے گورنر ہاؤس میں شروع کی تو 4.5 لاکھ بچوں کو ہم آن لائن اور 50,000 کو آن سائٹ پڑھا رہے تھے۔ آج پاکستان کی جو ریٹنگ آئی ٹی فیلڈ میں دنیا میں تھی وہ 106 نمبر سے 88 پر آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ لوگ انڈیکس چیک کریں، پاکستان 106 سے 88 پر آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی سپیڈ رہی اور پاکستان آئی ٹی کے اندر آگے بڑھتا رہا تو ہم 50 کے اندر بھی آ جائیں گے اور پھر 30 میں بھی آ جائیں گے، اور پاکستان پھر بلینز آف ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ یہاں سے کر رہا ہوگا۔ تو گھبرانے والی بات میں یہ نہیں کرتا، مایوسی ہم نے ویسے بھی اسلام میں گناہ ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آج آپ نے جیسے کہا، مجھے بھی پتا تھا کہ صبح آ کے ہمارے ایک دوست بھائی جو افتتاح کر گئے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ضرورت صرف ایک چیز کی تھی، اور وہ ہے اونرشپ لینا، اس بات کو محسوس کرنا کہ میں نے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں کرنا کہ صبح وضو کے لیے تالاب میں پانی بھرنا ہے اور ہر شخص یہ سوچے کہ کوئی اور آر کے ڈال کے گیا ہوگا۔ ہم نے اپنے حصے کا کام پانی ضرور ڈالنا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔